جی سر بتائیے گا کہ آپ کو کیا مسئلہ تھا اور یہاں پر آنے سے آپ کو کس قدر آرام آیا ہے؟ جی میرا نام محمد علی ہے اور میں گزشتہ 1 ماہ سے موڑوں کا مسئلہ تھا مجھے. میری دائیں ٹانگ بالکل وہ ویک ہو گئی تھی اور چلا نہیں جاتا تھا, بیڈ پہ تھا بالکل. ادھر آتا رہوں میں اور علاج کرواتا رہوں ڈاکٹر صاحب سے. بڑے اچھے طریقے سے وہ کر رہے تھے ٹریٹمنٹ اور کافی فائدہ ہوا. میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہوں اور مجھے تو ڈاکٹر نے آپریشن بتایا تھا نیورو سرجن نے, لیکن الحمدللہ ان کی ٹریٹمنٹ سے میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا. ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ تھا آپ کے؟ جی موڑے اور ڈسک وہ سلپ ہو گئی تھی. دائیں ٹانگ کا جو پٹھا تھا نا بالکل دائیں ٹانگ میری بالکل رک گئی تھی. تو کیا چیئر یوز کرتے تھے آپ؟ چیئر نہیں, اسٹریچر پہ آتا تھا میں. اچھا, میں تو اسٹریچر پہ آ گیا تھا, مجھ سے تو کھڑا نہیں ہو جاتا تھا. اب ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں؟ اب میں خود چل پھر سکتا ہوں الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے. اسی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے, یہ فزیو تھراپی کی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے, اور کوئی نہیں. مطلب میں وہ نیورو وغیرہ کا کوئی سسٹم, کوئی انجیکشن وغیرہ کوئی نہیں یوز کیا میں. اور اس سے بڑے اچھے فائدے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ کامران فیصل. ہم اس وقت موجود ہیں وہاڑی میں, جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ملک صدیق ایوان صاحب. ڈاکٹر ہیں, فزیو تھراپسٹ ہیں, اور جتنے بھی اپنا جوڑوں کے درد یا گینٹھیا تمام جو ہے وہ ان کو فزیو تھراپی دیتے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. وہاڑی میں عرصہ 16 سال سے یہ ورک کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑا نام ہے ان کا وہاڑی میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر, بالکل خیریت. اچھا سر, کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو ہم فزیو تھراپی سے ہی شروع کرتے ہیں. یہ بیسیکلی فزیو تھراپی ہوتا کیا ہے؟ السلام علیکم. اچھا جی, سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا بہت زیادہ شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں اپنی جو فیلڈ ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتا سکوں. آپ کے تھرو یہ چیز ظاہر ہے لوگوں تک جائے گی, اویئرنیس بڑھے گی انشاءاللہ اس سے. تو فزیو تھراپی بیسیکلی ایک نیو سائنس ہے جس میں ڈفرینٹ موڈیلٹیز, مشینیں اور مختلف قسم کی ٹیکنیکس یوز کر کے مسلز, جوائنٹس, بونز اور اس کے ریلیٹڈ جو بھی مسئلے ہوتے ہیں پیشنٹس کو, ان کو منیمم میڈیسن سے بہتر کیا جاتا ہے. اور اس کو میں سمجھوں گا کہ اس کا جو ہسٹری میں چلے جائیں تو اس کی ہسٹری اس وقت سے ہی شروع ہے جب سے انسانیت کی سٹارٹ ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام, آپ کو بیٹر نو کہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے, تو بعض کا کھیتی باڑی کرتے کرتے ان کی کمر میں بعض کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا تھا. تو جو پہلی فزیو تھراپی شروع ہوئی تھی وہ ایک مٹی کا ڈھیلا تھا جو کہ انہوں نے گرم کر کے کمر پہ لگایا تھا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو تاریخ ہے, اس کی جو ہسٹری ہے اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ ہماری انسان کی تاریخ پرانی ہے. اچھا سر, پہلے یہ تھا کہ بوڑھے لوگ یا جو بڑھاپے کی ایج میں چلے جاتے تھے ان کو فزیو تھراپی کی ضرورت پڑتی تھی, لیکن آج کل ہمارے جوان, ٹین ایجز, ایون دیٹ جو بچے ہیں ان کو بھی اس کا مسئلہ شروع. کیا مسئلہ ہے یہ؟ ہم کیوں ہمارے جوڑوں میں, پٹھوں میں یہ درد شروع ہو جاتے ہیں جوانوں کے؟ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا جی, یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے. مطلب یہ جو ایکچولی فزیو تھراپی ہے یہ ہے فار ڈیزیزڈ پرسنس, ناٹ فار نارمل پرسنس. مطلب کسی کو پرابلم ہوگا تو وہ آئے گا تھراپی کروانے کے لیے. مطلب ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے جی مجھے فزیو تھراپی کے مسئلے میں پرابلم ہو گیا یا درد ہو رہا ہے یا مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے تو مجھے فزیو تھراپی ہو جائے. تو ایسا ایکچولی نہیں ہوتا. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بوڑھوں میں جو مسئلہ ہوتا تھا پہلے, وہ بوڑھوں کو ہوتا اس ایج کی وجہ سے تھا. اب جو ہے وہ ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے پرابلمز آ رہے ہیں. ہمارا جو لائف سٹائل ہے انتہائی سیڈنٹری بن گیا ہے, موومنٹس نام کی چیز نہیں ہے, ایکٹیویٹی بالکل ختم ہو گئی ہے لائف سے. تو جب ہماری ایکٹیویٹی لائف سے ختم ہو جائے گی, مسلز جو ہیں سلگش ہو جائیں گے, کام کرنا چھوڑ دیں گے, کم ہو جائیں گی, ایفیشنسی کم ہو جائے گی. تو اس کی وجہ سے ہمیں مسلز اور جوائنٹس کے ڈفرینٹ قسم کے ایسے مسائل ہو جاتے ہیں جو کہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ پہلے 50-60 ایئرز میں یہ پرابلمز ہوتے تھے اور اب یہی پرابلمز 20-30 میں سٹارٹ ہو رہے ہیں, جو ڈفرینٹ پرابلمز ہیں مسلز کے. صحیح ہے. تو کیا ان کا اب کیا حال ہے؟ مطلب جتنے بھی ہمارے ینگ جنریشن ہے ان کو کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ گراؤنڈز کا رخ کریں یا اس کے حوالے سے کوئی ٹریٹمنٹ بتا دیں, پھر خوراک بھی بتا دیں کہ کون سی وہ یوز کریں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خوراک کا ایفیکٹ بھی ہے اس میں؟
جی بالکل، ڈیفینیٹ خوراک کا بھی ہے، ہماری ایکٹیویٹیز کا بھی ہے۔ میں ایک صرف 2 منٹ کے لیے نا آپ کو تھوڑا سا بریف بتاؤں کہ فزیو تھراپی جو ہے نا، اس میں جو فیلڈز آ جاتی ہیں، اس میں مطلب کارڈیو کی فیلڈ آ جاتی ہے، ہارٹ، اس کے بعد ریسپیریشن، چیسٹ والے پرابلمس، نیونیٹس، بچوں کے پیڈس، اچھا اس کے علاوہ ہمارے مسکولوسکیلٹل جو مسلز کے پرابلم، وہ آرتھو کے پرابلمس، آفٹر انجریز وہ پرابلم، آفٹر سرجریز یہ پرابلم۔ اچھا بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آفٹر چائلڈ برتھ جو ہوتی ہے فیمیلز میں لاٹ آف پرابلمس، یہ سارے کے سارے جو ہے مطلب ہم فزیو تھراپی کو ہم کہیں کہ یہ سب ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرینٹ فیلڈس، اور یہ اس کا انڈائریکٹ لنک سب فیلڈ سے بنتا ہے جو میں نے آپ کو یہ ساری بتائیں۔ اچھا، اور دوسرا جو آپ کا کویشچن تھا کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے، ہمارا کھانا پینے کا سٹائل ہے، ہمارے کام کرنے کا سٹائل ہے، اگر ہم اسی کو ہی تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیں تو ہم بہت سے جو مسکولوسکیلٹل پرابلمز ہیں، مسلز کے پرابلمز ہیں، اس سے بچ سکتے ہیں۔ کھانے میں آپ فیٹس کو جتنا منیمائز کر دیں گے اتنا ہمارا جو سسٹم ہے مسلز کا وہ ایکٹیو رہے گا۔ جتنے فیٹس ایڈ کرتے جائیں گے ہمارے مسلز لگش ہو جائیں گے اور پرابلم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، ایکٹیویٹی جو ہے ہماری، اگر ہم صبح اٹھ کے مارننگ واک کا ایک ہمارا اسکیجول بن جائے، اس میں شامل ہو جائے، تو آئی تھنک سو ہم ایسی چیزوں سے بچ جائیں گے، اور ہمارا جو جوائنٹس کی جو عمر ہے نا، فزیکل عمر جو ان کی صحت کی عمر ہے، یہ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، یعنی کہنے کا آپ کا مقصد ہے کہ ابھی ہماری آج کل تو ایکٹیویٹیز زیادہ تر ہمارے بچوں کی یا جوانوں کی موبائلز میں ہی ہے، تو آپ ان کو گراؤنڈز تک اور جو آپ بتا رہے ہیں مارننگ واک تک کیسے لے کے جائیں گے؟ اچھا، ایک وہ یہ چھوٹا سا مجھے جوک یاد ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب ان کے پاس پیشنٹ ہے، اس کو نے کہا جی کہ آپ نا روزانہ گیم ضرور کریں۔ تو وہ پیشنٹ تقریباً 1-2 ہفتے کے بعد آیا، کہتا جی میں روزانہ گیم کرتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کتنی دیر تک؟ وہ کہتا جب تک میرے نا موبائل کی بیٹری چلتی ہے۔ تو ہمارا حال ایسا ہی ہے کہ ہم جو گیم بھی کرتے ہیں نا تو وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ موبائل پہ ہماری ہو جائے۔ اچھا، اب جب ہم یہ جو ہمارا ایکچولی یہ جو پروگرام ہے بیسیکلی اویئرنیس پروگرام ہے، اس میں ہم فزیکل ایکٹیویٹی کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ جو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جوائنٹس کے، بغیر وجہ کے جو فٹیگ ہو گئی، یہ مسئلے ہم اگر گراؤنڈ کی طرف ہم رخ نہیں بھی کرتے، ہم اپنی لائف کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیں۔ آپ سے صبح واک نہیں ہوتی، اٹس اوکے، شام کو کر لیں، رات کو کر لیں، مطلب واک جو ہے اس کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں تو ہم کافی چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ ادروائز ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے نا، جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں اس میں جو ہے نا ہمارے فزیکل ایب نارملٹیز اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں کہ اس کا علاج جو کرنا تو دور کی بات، اس کو کور کرنا ہی بہت مشکل ہو جائے گا ہمارا زیادہ تر دور جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہی آ گیا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ گراؤنڈز کا رخ جو ہے وہ بڑی مشکل سی بات ہو گئی ہے۔ چلیں اسی سے بات کرتے ہیں کہ موبائل 24 گھنٹے بچے بھی یوز کرتے ہیں، جوان بھی، تو یہ پٹھوں کے ان کے درد، یہ گردن، یہ تو یہ ان کو کوئی تھوڑا سا بتا دیں، چلے یہ موبائل بھی یوز کرتے ہیں تو اس عوام کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ پتہ لگ جائے کہ یوز کرتے ہیں تو کیسے کر لیں۔ مطلب اگر موبائل یوز کرنا ہے تو اس کے طریقہ کیا ہے اس کو یوز کرنے کا؟ یہ ان کے یہ پٹھے چلو کم سے کم اس سے تو بچ جائیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ جتنا ہماری نیک جو بینڈنگ میں آتی جائے گی نا، ہمارے جو گردن کے جو اوپر والے مورے جو ہیں یہ پریشرائز ہوتے جائیں گے۔ اچھا، اگر بہت مجبوری ہے کہ نہیں رہا جاتا تو موبائل کو ایسے یوز کریں کہ آپ کا جو پوسچر ہے یہ اسٹریٹ ہونا چاہیے۔ مطلب میں موبائل یوز کر رہا ہوں تو میرا پوسچر اگر اسٹریٹ ہوگا نا تو اس میں پھر بھی بچت ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ نیچے آنا شروع ہوگا نا اس میں کام خراب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم لائنگ پوزیشن جو ہے یہ ویری ورسٹ پوزیشن ہے۔ ہم اگر لیٹ کے موبائل یوز کرتے ہیں تو اس میں تو آپ کے جو موروں کا سسٹم ہے نا وہ تو خراب ہونا ہی ہے، اس نے ساتھ ہماری جو نروز ہیں، ہماری جو بلڈ سپلائی کا ڈسٹربنس ہے، مسلز کا اٹ سیلف ہے، وہ سارے کا سارے مائنڈ میں بھی کچھ ہوتا ہے، دماغ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے جو بلڈ سرکولیشن ہے نا، برین کو ہر وقت 24 گھنٹے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو اچھی سرکولیشن ملنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہوگی تو اس میں بھی پرابلمز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو اگر ہم چھوٹے بچوں کو اگر خاص طور پر موبائل دے دیتے ہیں تو کافی بچے میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کو مینٹل ڈسٹربنسز ہو گئی ہیں، وہ مطلب مینٹلی طور پہ اب نارمل ہو گئے ہیں موبائل یوز کی وجہ سے، کیونکہ اس میں ریڈیشنز ہیں موبائل سے جو ہم چھوٹے بچوں کو دیں گے تو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ، تو ان سے تو کم از کم اوائڈ کرنا چاہیے۔
اگر یوز کرنا ہے، ظاہر ضرورت بھی بن گئی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں اسی، تو اس کو ہم پھر اس طرح کر لیں کہ یعنی کہ ٹائم ایک بندہ رکھ لیتا ہے کہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ کا کرتے ہیں، تو اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹنگ فیز میں بھی آئیں، کانسٹنٹ نہ یوز کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کی بڑی اچھی بات ہے کہ موبائل آپ یوز کریں لیکن وقفہ دے لیں، کیونکہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کو مسئلے بھی دیکھنے بھی اب نارمل تک جو ہے وہ سلسلہ کا ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں وہ چلا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ہم آئیں گے اپنے جو بوڑھے ہیں جی. ان کے پٹھوں میں درد، ان کی ریڑھ کی ہڈی میں درد، ان کے ٹخنوں میں درد، اور یہ جو سارے معاملات ہیں ان کے لیے آپ کوئی ایسا ہماری عوام کو بتا دیں کہ وہ بوڑھے جو ہے ہمارا بڑھاپا ان کا اچھی طرح سے گزر جائے. جی، مطلب یہ ایک شعبہ ہے جس کو ہم جیریاٹکس کہتے ہیں، یعنی کہ جو بوڑھوں کے مسائل ہوتے ہیں ود ڈیزیز اینڈ ود آؤٹ ڈیزیز. ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کی موڈیلٹیز ہیں، ٹریڈ مل ہے، ایرگومیٹرس ہے، سائیکلنگ ہے. ہم نے ان کو انہینس کرنا ہوتا ہے ایکٹیویٹی کی طرف. جو مسلز سلگش ہو گئے ہیں، ویک ہو رہے ہیں، ان کی اسٹرینتھننگ ہم نے کروانی ہوتی ہے. ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہیں، وہ ایک پلان ہے پورے کا پورا جو کہ ہم نے ان کو کرنا ہوتا ہے. تو اگر وہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اس پلان میں، اس کو روٹین میں کرتے ہیں، تو ان کی جو لائف سٹائل ہے، لائف جو ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے اٹھنا بیٹھنا. کیونکہ بوڑھوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، چلنا مشکل ہو گیا ہے. تو ہمارا میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو نارمل ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم از کم بہتر ہو جائیں. تو ان کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ہم وہ پلان بنا کے دیتے ہیں کہ وہ اس پہ عمل کریں تاکہ وہ اس سے بہتر ہو جائیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخر پہ آپ ہمیں اب آپ ماشاءاللہ فزیو تھراپسٹ ہیں تو لوگ آپ کے پاس ظاہری باتیں آئیں گے، تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا کیا فیسلٹیز موجود ہیں کہ جس سے جو ہے وہ ہماری عوام الناس کو فائدہ ہوگا؟ جی اچھا، الحمدللہ میں یہاں پر ڈی ایچ کیو ہاسپٹل وہاڑی میں ایز اے انچارج فزیو تھراپسٹ تقریباً 16 سال سے میں یہاں پر لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں. تو اسٹارٹنگ میں تو خیر ہمارے پاس ابھی ظاہر فیسلٹی اتنی نہیں تھی، لیکن اب نو اپ گریڈ ہوا ہے، ہاسپٹل اپ گریڈ ہوا ہے، تو ہمارا شعبہ بھی اپ گریڈ ہوا ہے. اس میں اب آپ وہاڑی میں ایک چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹا سا ضلع ہے، اس کو اگر ہم کسی بڑے شہر کے ہاسپٹل سے کمپیئر کرنا چاہیں تو ہم ایزیلی کر سکتے ہیں. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی فیسلٹیز ہمیں اس بڑے شہر میں بڑے ہاسپٹل میں مل رہی ہیں، ایون لاہور میں، تو اتنی ہی اچھی فیسلٹیز ہمیں وہاڑی کے اس ہاسپٹل میں مل رہی ہیں. ہمارے پاس تقریباً ہر قسم کی موڈیلٹی ہے جو کہ یہاں پر یوز ہو رہی ہے، اور لوگ جو یہاں پر شفا یاب ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہماری عوام کو آخر پہ آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی، میرا سمپل ایک پیغام یہ ہے کہ جو ایکٹیو لائف ہے، ایکٹیو لائف سٹائل جو ہے وہ ہماری سب سے بڑا دوست ہے. آپ سمجھیں کہ اس کو اپنا لیں. اچھی دوستی جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، اور بری دوستی ہمیشہ نقصان کرتی ہے. تو ایکٹیویٹی کے ساتھ دوستی کر لیں تو ہم انشاءاللہ ٹینشن سے آزاد ہو جائیں گے. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صدیق اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑی اچھی ان سے گفتگو رہی. تو جتنے بھی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھی ایکٹیویٹی جو ہے نا اپنی بہتر کر لیں. موبائل، سوشل میڈیا، کمپیوٹر، یہ آگے بھی دور تو یہی ہے، لیکن اس کے تندرستی بھی ہزار نعمت ہے. تو اپنے لیے کم از کم آپ تھوڑا سا ٹائم اپنی صحت کے لیے ضرور نکالیں، تاکہ آپ کو نہ فزیو تھراپی کی ضرورت پڑے اور نہ ہی کوئی بیماری آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر کی ضرورت پڑے. تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ شیخ کامران فیصل کو ان سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.